السلام. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. البحرين إن شاء الله. أهلا وسهلا. شرف لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرعاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جو چیز گزر گئی مافات جسے کہتے ہیں، اس کا جو اقتضا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز جو مرحلہ گزر گیا اس کے اوپر واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں. اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں، لیکن جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، جو دلائل اس کے ہیں کہ جو گزر گئی چیز مستفاد از ادلہ کہ انسان جو اگر کسی کی جمعے کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ظہر کی نماز میں جہر اور اخفات میں اس کو اختیار ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کیونکہ انہوں نے خود روز جمعہ میں بھی تخیر پیش اعتراض چونکہ کیا ہے، اشکال کیا ہے. لیکن مشہور کا کہنا ہے کہ انسان مخیر ہے کہ انسان جہری پڑھ سکتا ہے چاہے تو، لیکن اگر کربلا میں کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اسے جو قضا کرنی ہے چونکہ اختیار ہے اسے، تو اسے پوری نماز قضا کرنی، کیونکہ جو افضل ہے وہ پورا پڑھنا. على القاعدة باید اینجوری بگی سلام علیکم. یہ مسئلہ جواہر میں بھی ہے، مختلف روایات میں ہے. غالباً اگر ہم نہ فقہا نے اس کو کہا ہے، غالباً نہیں بھی کہیں تو اکثر فقہا نے اس بات کو کہا ہے. غالباً یا خیلی یا قاضی به علم خودش نمیتونه قضاوت کنه، نه در بعض تفصیل کے قائل ہیں، حقوق مردم، نه در حقوق خدا. بعضی هم لیکن ایک شخص کو اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے. علی کل اما به علم خودش باید عمل کنه، غیر قضا. دو تا مسئله است. ایک دفعہ کہ قاضی کو علم ہے، مثلا یہ قاضی کہ میرا گھر ہے، دوسرا کہ میرا گھر ہے، اور قاضی کو معلوم ہے کس کا گھر ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے حکم کرے گا جس کے پاس بینہ ہو، جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس ثبوت ہو. لیکن چونکہ علم اس کو ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، اور غاصب کو اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس وہ، تو خود یہ انسان اس گھر میں مثلا جائے تو نماز نہ پڑھے، احتیاط کرے، اس طرح کا حکم. یعنی اس کو خود اپنے لیے وہ علم ثابت ہے، لیکن حکم کرنے کے لیے علم کافی نہیں. یعنی اپنے علم پر عمل واجب ہے اس کے لیے، لیکن قضاوت اپنے علم کے حساب سے نہیں کر سکتا. قضاوت اسے جو طریقہ ہے اسی کے لحاظ سے کرنا پڑے گا. قضاوت به علمش نه. بله 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 حقوق الله حساب میشه. میبینید حقوق الناس همش حقوق الله، چون خدا فرموده. فقط حقوق الله که حقوق الناس نیست، مثل حدود و اینها. علیکم السلام. نعم.
یہ ربا ہے، سود خوری ہے، اس کو جائز یہ جائز الربا نہیں. هاي ربا، هاي ربا لا يجوز. خدا نے يقول پیغمبر الله اکرم نے عز لعن وجل کی ہے اس پر بھی جو لعنة ربا الله یعنی سود 500 خوری اللي کرے، ياخذ الربا اور اللي جو ينطي سود الربا. دے اس پر بھی، اور جو سود لے اس أما پر بھی. الموظفين اللي ينطون ربا لیکن إلى اگر اضطرار ہے کسی کو، مضطرين پھر إلهم وہاں خلاف، جائز ہے. بس یعنی الحكومة اضطرار اللي کی وجہ تاخذ سے، حرام مجبوری کی عليها. وجہ سے دینے والا مجبور ہے لا ربا مو دینے پر، مضطر یعنی سود دینے پہ، تو اس کے يعني لیے لا يقترض، مو مضطر مشکل هذا نہیں ہے. القرض، لیکن جو لے رہا ہے اس کے لیے لعن مثل باقی رہے گی. ماشية. لا مثلا کوئی هو علاج کے لیے لے رہا ہے، سفر أما إذا کسی ایسے مضطر بہت اہم کام کے لیے جس کے لیے للزواج، کوئی اور راستہ نہیں للعلاج، ہے، أمثال ذلك، إذا مضطر ما يخالف. هذا اللي تو ينطي وہاں الربا مجبوری إلى میں کوئی حرج الموظف نہیں. مو حرام عليه، بس الحكومة اللي تاخذ حرام عليها. بله. صرف یہی ایک روایت تو ہے نہیں، دوسری روایتیں بھی ہیں، تنها این روایت لیکن که نیست، مجموعاً اس سے یہ فائدہ روایات دیگر استفادہ کیا ہے هست. علماء نے وقت کہ من یہ حیث مان کتاب المجموع اللہ و ازش عزتی اہل استفاده بیتی، شده. تو پیغمبر کے حکم کے لحاظ سے یعنی کہ ہر کسی بھی کتاب امام نے الله و یا عترتی پیغمبر اهل اکرم صلی بیت اللہ که علیہ در مال شیعت وآلہ هست، نے اور این جناب امامان زہرا سلام خود اللہ امام علیہ اجمعین، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اس زهرا نے سلام جو الله بیان کیا علیها ہے و علیہ وہ بھی ہمیں ساتھ میں رکھنا ہوگا. جو از شرط رکھی ہو، مجموعش جو قید رکھی استفاده ہو، جو شرط بیان کی ہو، کسی بھی حکم میں، قیود، کسی بھی، چاہے شروط نماز ہو چاہے روزہ چه ہو، در طهارت یہ و خود نجاست، بھی چه در دلیل ہے، یہ خود غسل، چه حجت در ہیں. وضوء، چه در نماز، روزه، اینا از ادله مختلف جمع ادله استفاده شده. یکیش هم اینه. بله خود دیگه، یعنی با این قیوده، با این قیوده. نه بفرمایید. یہ جو قوانین تجوید ہیں اس پر ببینید نام اسی کے قواعد ساتھ ہے. تجوید تجوید کا مطلب ہے جودت، یعنی خوبصورتی. اسمش روشه. یہ تجوید جودت، یہ یعنی خوبصورتی جودت، واجب نہیں ہے یعنی پڑھتے وقت. زیبایی. ہاں خوب ہے، اچھا ہے، این جودت واجب نیست، یعنی انسان خوبه، قرآن کی آیت کو خوب بہت زیبایی. خوبصورتی سے پڑھے. یعنی انسان عبارت قرآن را زیبا بخونه. چه ها بدونم ترکیب قرآن دست بردن نیست. اگر ہمارے فقہا کا اجماع آپ دیکھیں اگر ما کہ اجماع قاعدہ فقها، یرملون میں فقها که عرب ادغام کرے، دارن دیگه، یعنی غیر ادغام پھر که در صحیح نہیں. یرملون باید ادغام بکنه، یعنی غیرش اصلا جیسے صحیح قرآن میں نیست. بہت سے جہاں پہ حرف لکھا ہوا ہے، لیکن اینکه تو خود لیکن قرآن پڑھا نہیں کریم جاتا. یه جایی وہاں پہ ایک حروفی واو نوشته لکھا ہوا ہے قرآن میں خودش کئی آیتوں میں، لیکن نہیں پڑھا جاتا. بالغداوتی تو قرآن داره یه واو گذاشته، اما یہ در پڑھنے کا قرائت طریقہ ہے. بالغداتی والعشی خونده میشه. دست بردن تو قرآن نیست. قاعدہ یرملون تو عامہ کی بات نہیں ہے، اجماع شیعہ ہے اس کے اوپر. اما یرملون که از عامه نیست، یعنی شیخ اجماع مفید سے شیعه لے است. کر شیخ توسی سے لے کر میگه آج تک دیگران تمام اجماع سینکڑوں گفتن. علماء و فقہا اجماع نے، یعنی از شیخ مفید جو تا اہل شیخ فن بھی ہے اور توسی تا متقی الان افراد ہیں، متقی صدها و پرہیزگار لوگ، صدها و صدها ان کا کہنا ہے فقهای کہ قاعدہ شیعه یرملون ادغام ہو. اختیارا هم متقی ہیں و تقوا. یعنی اگر اس کا ادغام این نہ متوجه کرنا شدید؟ قرآن کی قرأت کے خلاف ہے. یعنی اصلا غیر ادغامش خلاف قرآنه. مثل همون بالغداوت والعشی که تو تمام قرآن ها یه واو گذاشته، اما این واو تو جیسے قرائت بالغداوت اب نیست، ایک واو تو ہے تو نماز غداتے پڑھا استفاده جاتا ہے، واو پڑھا بکنه نہیں جاتا ہے. تو نباید اس بخونه واو کو نہیں پڑھا بالغداوت، جائے باید بخونه بالغداتی. قرأت کے قانون کے کتابت لحاظ سے. قرآن یه کتابت خاصه. بله بله. سلام علیکم. بله
عصبة منكم. بله بله جو آپ نے پہلی بات کہی یہاں پر جو مسئلہ ہے جھوٹ یعنی کذب فرق بین عام و خاص. کذب یعنی دروغ گفتن. جھوٹ جائز نہیں ہے، لیکن آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے مثال کے میاں بیوی میں محبت کرانے کے لیے جائز ہے، اور یہ بات آئمہ نے کہی. شیعه اینجور نمیگن، ائمه علیهم السلام فرمودن این را کہ قصے مارے. جب روایت ہمارے پاس ہو، خود پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، جب عطرت یہ کہہ رہی ہیں کتاب اللہ و عطرتی، تو پھر کسی اور کی بات سے کوئی اعتبار ہی نہیں رہ جاتا ہے اہل بیت کی بات کے آگے. یہ چیزی فرمودن یعنی اس چیز کے لیے روایت موجود ہے، یعنی روایت داره اینجور. بله 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 تو 80 میں جو اصل قانون ہے، اصل اولی یعنی وہ کام جو پیغمبر نے کیا ہے، جو عمل کیا ہے، یعنی تو ہم اصل یہ ہے کہ وہی حجت ہے، قانون یہی ہے، قاعدہ یہی ہے. عمل کردن، مگر یہ کہ کوئی دلیل ہمارے پاس جو کہے کہ اس عمل کو پیغمبر کے لیے خاص ہے، یعنی خاص ہے پیغمبر کے لیے کسی تعصی نہیں کرنے ہیں. آخر داشته باشیم که این ظواہر میں آپ دیکھیں، دیگر کتابوں میں دیکھیں، کہ در این موردی که کچھ چیزیں خاص ہے پیغمبر سے، جواہر و غیر کہ جواہر یعنی ایک شاہد یا ایک قسم سے حکم کرے، چونکہ دلیل ہے لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے، صرف پیغمبر کر سکتے. و یمین اگر دلیل نہ ہوتی تو پیغمبر کا عمل یا قول تقریر یعنی خاموشی ہمارے لیے کافی تھی، یا معصوم کا ہمارے لیے حجت. پیغمبر، تقریر پیغمبر و هكذا بقیه 13 معصوم علیہ ورنہ اصل قانون یہ کہ ہم ویسے ہی کریں جیسے معصوم نے کیا، مگر یہ کہ دلیل کہے کہ یہ خاصیت ہے پیغمبر کی. نه، چون دلیل داریم که این از خصائص پیغمبره صلی الله علیه و آله. اس کا مطلب ہے تہمت. ظاہراً دیکھیے اف جو ہے وہ خاص ہے، کذب عام کذب عام ہے. اخص ہے، ظاہراً اینجوری ہے. بله در وضو و غسل، غسل واجب نه اشکال نداره. غسل واجب وضو میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، روایت میں بھی ہے در وضو کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے. اشکالی نداره، اصلا روایت هم داره. غسل واجب میں حب آدم همش اس پہ اشکال نہیں ہے، اجماع ہے اس اما میں. در غسل واجب جو مسئلہ اختلافی ہے اور علماء کے درمیان غیر مشہور وغیرہ میں فقط چیزی که هست
مسئلے کے محل خلاف ہے بین مشہور و کہ جس طرح ہم جس طرح وضو مستحب ہے کہ ہر وقت انسان دائم الوضو رہے، کیا غسل مستحب بھی ہے ہمارے پاس کہ انسان اس لیے غسل قربۃ اللہ غسل کر لے خالی؟ یعنی انسان ہم جور کے قربۃ کیونکہ اسباب غسل نہیں ہے قربۃ اللہ. قربۃ اللہ غسل کرنے، بعض نے کہا ہے کہ مطلق ہونے کا، لیکن مشہور نے تو قبول نہیں کیا ہے. بعضی گفتن بله به خاطر بعضی اطلاقات، اما کہ مشهور قبول اطلاق جو ہے نداشتن. اس سے اعراض ہے، معرض ہے. ہمارے پاس وضو مستحب ہے، اطلاقش معرض عنها، یعنی غسل مستحب بغیر سبب کے ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وضو مستحب بغیر سبب کے ہمارے پاس ہے. سبب نداریم. اب جیسے غسل زیارت ہے، یہ مستحب ہے، غسل کسی خاص دن کا غسل مستحب ہے، جمعه و غسل زیارت و جہاں دلیل ہے وہاں ہے. ایام و غسل. لیکن وضو کے لیے اگر ایسے ہی بغیر سبب کے انسان باوضو رہے مستحب ہے. اما ایسے ہی وضو الوضو نور، همینجوری بدون غسل سبب میں روایت ہے وضو لیکن معرض ہے، یعنی علماء نے اس روایت سے روگردانی در کی ہے. غسل هم روایت غالباً داره. علماء نے یہی کہا ہے کہ غسل مستحب ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی خود بخود نادر مستحب. کم از فقها فرمودن. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ یہ کہ غسل آیا جنابت کے علاوہ جو دوسرے غسل ہیں، غسل غیر جمعہ غسل جنابت اغسال دیگه یا غسل واجب جو عورتیں انجام دیتی ہیں، زیارت ان میں وضو ہے یا نہیں؟ واجب زن یعنی 90% فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ مشهور بین فقها، یعنی 190 فقها کہ غیر جنابت تمام اغسال چاہے واجب ہو چاہے مستحب، ان کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی اس کے بعد نماز کے لیے وضو چاہیے، لیکن جنابت بھی نہیں چاہیے. لیکن بعض فقہا نے اس ایک روایت یعنی 2 یا 3% فقہا نے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بعضی از فقها یعنی جو معتبر غسل ہیں چاہے واجب چاہے مستحب اس میں وضو کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کم ہے، یعنی خلاف مشہور ہے. معتبره چه واجب چه مستحب وضو نمیخواد. اما این عروه هست وہ آپ اگر عروۃ الوثقیٰ دیکھیں جس کے اندر 41 حاشیے ہیں اور خود صاحب عروہ کے ملا کے 42 نظریے علماء کے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں اکثر وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ غسل جنابت کے علاوہ جو اغسال ہیں اس میں وضو چاہیے. مو بالی آنے شوفو بال دیکھیں روایت پہ ہے کہ طواف خانہ کعبہ میں نماز کی طرح ہے. الطواف بالبيت صلاة. هذه الرواية بالعمل معتبرة مو بالسند. لہذا فقہا نے اسی لحاظ سے فتوے دیے ہیں. اما في هذا المورد مو ببالي على لا 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 لازم نشوف الدليل. نعم. لا شو هو الشعر اللي يكون مصداق الشعر يقول لرحمه. لیکن شاعر ہر وہ چیز جو واقعاً اس کی کو کہہ سکتے ہیں، شاید جیسے کسی چیز کی طرف اشارہ کرے. لا اما الشعر اللي يقول اللي اگر ہمارے پاس شریعت میں اس چیز کو پسندیدہ کہا گیا ہے تو وہ شاعر بن سکتی ہے، ورنہ نہیں. مذموم هذا مكروه مو حرام. بله جو روایت کہتی ہے بله چرا بخاطر کہ سجدہ قرآن میں واجب ہے، اس کو وہ سماع ہے، ولو وہ ٹی وی پہ سنے یا ریڈیو سے سنے، چونکہ مطلق ہے دلیل سماع سننا. سنتے بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، چھوٹا پڑھے تو سجدہ واجب ہے سننے والے، چاہے وہ کہیں سے سنے. حتی اگه بچه بخونه و انسان بشنوه آیه سجده را واجب سجده. انصراف کی وجہ اگر کوئی فقیہ ہے اور وہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یہاں انصراف ہے، یہاں پہ علماء نے انصراف کیا ہے،
فقیہ ہے اس کے لیے نظریہ، ورنہ ایک عام انسان اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے. یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے، اگر عروہ کو جا کر عروۃ الوثقیٰ کو دیکھیں تو بہت تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی علماء کی رائے. نعم شلون؟ اي اي بلا شك. دیکھیے روایت ہے کہ انسان اپنے نفس پر مسلط ہے، الناس مسلطون دوسرا غیر جو ہے وہ مسلط نہیں ہے. اب غیر مو مسلط بیٹا اور باپ اور یہ مسلط نہیں ہے. ہاں زندگی میں انسان اپنے اوپر، یعنی مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے نفس کا مالک ہے، تو وہ اپنے لیے کوئی بات کہہ سکتا ہے. ما اذن لا ما يجوز. اما هو اذا اذن في حياته ما يخالف. اي اي دیکھیے جو بڑے شہر ہیں، ائمہ کے زمانے میں بھی بڑے شہر تھے. امام ہادی اور امام عسکری یعنی 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں جو زمانے میں تھے، لکھا ہے تاریخ میں لکھا کہ خود سامرہ تقریباً 40 کلومیٹر سے زیادہ بڑا شہر تھا امام کے زمانے میں، کہ 5 فرسخ لکھا گیا ہے سامرہ کو، یعنی 5 فرسخ تک 5 فرسخ 25 فرسخ کے دائرے میں پھیلا ہوا تھا شہر. 25 فرسخ كل فرسخ 5 كيلوات. لکھا ہے کہ اس شہر میں 1000 سے زیادہ سڑکیں تھیں. ائمہ کے زمانے میں بھی بڑے شہر موجود تھے، اور امام نے فرق نہیں کیا اور تفصیل نہیں کی کہ بڑے شہر اور چھوٹے شہروں میں، قصر میں اور اتمام میں. لہذا چونکہ ائمہ نے نہیں کیا، ان کے زمانے میں بڑے شہر موجود تھے، لہذا بڑے اور چھوٹے شہر میں کوئی فرق نہیں ہے احکام کے لحاظ سے. ہمارے لیے دیکھیے قانونی اداری چیز یا سرکاری چیز معتبر نہیں ہے، کہاں عرف معتبر ہے، کہاں سے یہ شہر ختم ہو رہا ہے وہاں سے ہم سفر کو مانیں گے. اب مسجد سہلہ پہلے مساجد کوفہ میں سے تھا، پھر کوفہ چھوٹا ہو گیا، اب وہ باہر ہو گئی، اب دوبارہ پھر سہلہ تک کوفہ پہنچ گیا ہے. تو اگر عرف اس کو سہلہ کو مسجد کوفہ کا حصہ یعنی شہر کوفہ کا حصہ سمجھتی ہے تو وہ شہر کوفہ ہے، عرف میں آ رہے، سرکاری دستاویز معیار نہیں ہے، عرف میں آ رہے. في تربة كربلاء وفي بعض الروايات اكو 5 فراسخ. بل الاثر المعنوي ليش موسع. نعم اي وضوء. دیکھیے فقی بھی مثلا ڈاکٹرز کی طرح ہیں. ممکن ہے کہ ایک مرض کے سلسلے میں کچھ ڈاکٹرز کے اختلاف رائے ہو، وہ کہ یہ مرض ہے، وہ کہ یہ مرض. تو اہل فن جو ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں، سب کی رائے ایک جیسے ہو. جس طرح مختلف ٹیک کی سلسلے میں ایک مریض کے سلسلے میں مختلف ڈاکٹرز کی رائے الگ ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک مسئلے میں فقہا کی رائے بھی الگ ہو سکتی ہے. اب وہ کس طرح سے اس نتیجے پہنچے وہ فقی سمجھ سکتا ہے، اہل فن سمجھ سکتا ہے. اب یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، اب یہ روایت ایک فقی جب دیکھے تو وہ قضیہ حقیقیہ سمجھتا ہے یا قضیہ خارجیہ سمجھتا ہے، یعنی حقیقت یعنی یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، یعنی کہ کسی خاص شخص کے لیے پیغمبر نے یا معصوم نے کہا ہے. یہ ایک فقی سمجھے گا اپنے مختلف دلائل سے، تو اس کے لحاظ سے عمل کرے گا. دیکھیں اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے بغیر عمل کے، یعنی کام کے لیے سفر نہیں کر رہا ہے، تو یہ یقیناً قصر پڑے گا.
ایک انسان ہے مثلاً وہ کربلا میں رہتا ہے اور اس کا سفر کہیں کسی اور شہر میں ہر دن جاتا ہے، تو یہ سفر کے لیے جب جاتا ہے یعنی کام کے لیے جب جاتا ہے قصر یا کثیر و سفر ہے، لیکن ایک دفعہ عمل کے لیے نہیں جاتا. اصل یہ مثلاً اس کے زیارت کے لیے جا رہا ہے یا دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، آج کام کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو یہ قصر پڑھے گا، مگر یہ کہ 10 دن رکے. ہاں اگر انسان کثیر السفر ہو گیا تو دلیل خاص ہے ہمارے پاس کہ اگر 10 دن رک گیا اپنے وطن میں یا جس جگہ وہ سفر کرتا ہے وہاں، تو اب پہلا سفر جو کرے گا وہ قصر کرے گا، بعد میں دوسرے سفر سے وہ کثیر السفر کے حکم پر عمل کرے گا. سید نے بھی یہی سوال کیا کہ تصریح کی ہے، اس پہ اختلاف ہے کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ انسان اگر کسی نماز کو، روایت میں کربلا لفظ ہے، لہٰذا اگر اس نماز کو کسی دوسری جگہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اس والے حکم پر عمل نہیں کرے گا. یعنی اسم مصدر ہے. بله قربت اور خلوص دونوں شرط ہے، ہر عبادت میں شرط. عبادت تبھی ہے جو اس کے اندر قصد قربت ہو اور خلوص ہو. یہی دھونا عبادت ہے جب غسل ہے، یہی دھونا جب وضو میں ہے یہ عبادت ہے. تو یہ قصد قربت کے ساتھ ہونا چاہیے اور خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. چه غسل این غسل عبادت هم قربت میخواد هم خلوص میخواد. علیکم السلام. شلون؟ ای روایت کہتی ہے کہ نماز میں دونوں شہادتین کے بعد یعنی ولایت توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی کا بغیر کلمہ اشہدو کے کہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، یہ صحیح ہے روایت میں چونکہ آیا. اس کے علاوہ طریقہ صحیح نہیں، بغیر کلمہ اشہدو کے. روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب نماز شب پڑھتے تھے تو 4 رکعت اس کی نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھتے تھے. روایت خاص ہے. 4 رکعتشو به کیفیت نماز جعفر طیار میخوندن. روایت خاص داره. روایت میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ رسول کے بھائیوں جیسا ہے. سبیلہ سبیل اخوت یوسف، یعنی مثل ما اخوت یوسف ابوہم یعقوب، چونکہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا تھا جناب یوسف کے بھائیوں کے لیے، لہٰذا وہ معاف کر دیجیے، لہٰذا وہ توبہ کر لیں گے. ظاہر هذه الرواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه أنه تاب جعفر. لیکن فرق یہ کیونکہ پہلی بات تو یہ خود روایت میں کیوں نہیں اشہد نہیں آیا بغیر. دوسرا یہ کہ اگر اشہد لفظ کہے تو شاید کلام خارجی یعنی وہ ایک ایسا جملہ آئے گا جو نہیں استعمال ہوا ہے، ایک اضافی جملہ آئے گا، اس لیے احتیاط یہ ہے. اگر کوئی فقیہ اس نتیجے پہنچے کوئی حرج نہیں، فقیہ اپنے لیے حجت ہے اس کے لیے، ورنہ اصل موضوعیت ہے. اما اگه همچی برداشتی نشد اصل موضوعیته.
بله سلام علیکم. روایت میں اس کے معنی یہی ہیں، روایت معناش اینه اما لیکن وعد میں اور وعید میں، کیونکہ وعدے کو اللہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن وعید یعنی جو ڈرانے والی بات ہوتی ہے اس کو انسان چھوڑ سکتا، اس کو خدا چھوڑ سکتا ہے. فرق ہے وعدہ اور وعید. میں نے کئی دفعہ اس کی مثال دی ہے. مثلا بیٹے سے باپ کہے کہ اگر تم پہ نمبر لے کر آؤ گے تو میں تمہیں جائزہ دوں گا، انعام دوں گا، یہ وعدہ ہے. اب اگر بیٹا نمبر لے آئے اور باپ انعام نہ دے تو برا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی. لیکن اگر بیٹے سے کہا کہ اگر تم نمبر نہیں لائے تو میں گھر میں نہیں آنے دوں گا، یہ وعید ہے. اب نمبر نہیں لایا بچہ، کیا اس کو واجب ہے اس کو اپنے گھر نہ آنا دے؟ حرام ہے اس کے اوپر؟ نہیں. تو وعید میں خدا وعدے کو نہیں توڑتا لیکن وعید کو چھوڑ سکتا ہے. کہیں فضل خدا آ جائے بیچ میں اور وہ چھوڑ دے، معاف کر دے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ